کام کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتی ہے، انہیں ہم جانوروں کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن تیسری وہ مخلوق ہوتی ہے جس کے اندر جانوروں کی بھی صفت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی صفت ہوتی ہے، اس مخلوق کو ہم انسان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ انسان جب اپنے اندر فرشتوں کی صفت پر محنت کرتا ہے، ان کا شمار فرشتوں کے زمروں میں ہوتا ہے، دنیا کی زندگی میں ان کو مقام ملتا ہے، اور اخروی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار فرشتوں کے زمروں میں کرنے لگتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر گناہ کرنے کی صفت نہ ہو، ہر انسان گناہ کرتا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤون، حدیث شریف ہے کہ تم میں سے ہر انسان جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ گناہگار ہے، لیکن سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور ندامت کے آنسو بہائے اور کہے پروردگار ہم سے گناہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان کے ندامت کے آنسو کی بنیاد پر ان کو گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا، ایک مولانا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس مولانا نے فتویٰ دیا، یہ بنی اسرائیل میں ایک ہوا کرتا تھا، چنانچہ اس آدمی نے یہ فتویٰ دیا کہ تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس آدمی نے جس نے 99 قتل کر دیا تھا، اس نے اس مولانا کو بھی قتل کر دیا، چنانچہ 100 قتل ہو گئے۔ دوبارہ وہ دوسرے مولانا کے پاس جاتا ہے، اس دوسرے مولانا نے کہا کہ آپ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں تمہاری مغفرت ہوگی۔ چنانچہ وہ جاتا ہے اس بستی کی طرف، راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، جنت کے فرشتے بھی آ چکے ہیں، جہنم کے فرشتے بھی آ چکے ہیں، توجہ سے سنتے رہیے گا۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں یہ جنتی ہم جنت لے جائیں گے، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں یہ جہنمی ہے کیونکہ اس نے 100 لوگوں کو قتل کیا، اس کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے، گاؤں کو ناپا جائے، گاؤں کی زمین کو ناپا جائے، جس گاؤں کی طرف وہ جا رہا تھا توبہ قبول کرنے، توبہ کرنے کے لیے، اگر وہ گاؤں اس آدمی سے قریب ہے اس کو جنت بھیج دیا جائے۔ چنانچہ نپائی شروع ہوتی ہے، وہ گاؤں جس گاؤں کی طرف وہ جا رہا تھا، ایک بارش میں وہ گاؤں ڈوب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے اے گاؤں تو اٹھ اور اس آدمی سے قریب ہو جا۔ چنانچہ وہ گاؤں اٹھتا اور ایک آدمی سے قریب ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، جس آدمی نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے لیکن اس کے اندر ندامت اور شرمندگی کی صفت پیدا ہوتی ہے اور کہتا ہے پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ 100 لوگوں کو قتل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک شخص گنہگار تھا، اپنی زندگی میں کبھی بھی نیک کام نہیں کیا تھا، اس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے ہمارے بدن میں آگ لگا دینا اور ہمارے خاکوں کو دریاؤں میں بہا دینا اور آدھی خاکوں کو تری میں خشکی میں ڈال دینا۔ چنانچہ ان کے بچوں نے ایسا ہی کیا، ان کے خاک اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا اور کچھ خاک اٹھا کر خشکی میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر کیا سمندر کی خاک اور خشکی کی خاک کو جمع کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس آدمی کو حاصل کیا جاتا ہے اور کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس آدمی نے کتنا پیارا جواب دیا، پروردگار ہمیں ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی ایک نیک کام نہیں کیا تھا، ہمیں ڈر تھا کہ تیرے درمیان تیرے سامنے میں کس منہ سے آؤں گا اور یقیناً تو ہمیں جہنم میں بھیجے گا۔ اس ڈر کی بنیاد پر میں نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم کو مجھ سے اتنا ڈر لگتا ہے؟ کیا تم کو مجھ سے اتنا ڈر لگتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس ڈر کی بنیاد پر اس آدمی کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کو جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فرشتوں کو جنت بھیج دو۔ بھائیو یقیناً ہم سے گناہ ہوا ہے، کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا ہے، انبیاء کرام ہی معصوم ہیں، انبیاء کرام کے علاوہ ہر انسان کو لگا ہے۔ یاد رہے اگر ہماری ذات سے حقوق اللہ میں کمی آئی ہے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو کے قطرے بہا دو، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، رمضان المبارک کا یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، وقت ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہماری زبان سے آدمی کو تکلیف پہنچی ہے، جا کر معافی مانگ لیں اور خاص طور سے ہمارے
کو ہم تکلیف پہنچا کے زندہ یہاں پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ کے والدین اگر باحیات ہیں ان کے پیروں کو دباؤ, ان کے سامنے جا کر معافی مانگو اور کہو ابا جان امی جان ہم سے غلطی ہو گئی. یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کے جملے پر آمین کہا ہے. جس آدمی نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پایا, بڑھاپے کے عالم میں پایا اور ان کی خدمت نہیں کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا ایسے آدمی ہلاک ہو جائے, اور جبریل علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. میرے بھائیوں, ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں ان سے معافی مانگو. آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے کتنی قربانیاں برداشت کی ہیں, 9 مہینے آپ کے لیے پریشانی جھیلی ہے. اس ماں کو ہم نے جاہل کہہ کر چھوڑ دیا صرف اپنی بیوی کی بنیاد پر. کیا جواب دیں گے قیامت کے روز؟ اسی طریقے سے اس ماہ مہینے میں بہت سارے ایسے یتیم بچے ہوتے ہیں, بیوائیں ہیں. آپ اچھے رنگ برنگے کھانے کھاتے ہو, آپ کی افطار میں دسترخوان پر مختلف ڈشیں ہوتی ہیں اور وہاں یتیم بچہ رو رہا ہوتا ہے. آپ کے آنگن سے آپ کے ہانڈی سے گوشت کی خوشبو پھوٹتی ہے اور بازو میں پڑوس میں ایک یتیم بچہ ہے, وہ کہتا اما جان ہمیں بھی گوشت کھانا ہے. اس وقت ان کی ماں کے آنکھوں سے آنکھوں نکل پڑتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار پر ہاتھ پھیلاتی ہیں اور کہتے ہیں پروردگار آخر ہم نے کون سا ظلم کیا تھا, ہمارے شوہر کو تم نے کیوں کھا لیا, میرا بچہ رو رہا ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. کیا جواب دیں گے قیامت کے روز نوجوانوں؟ کیا جواب دیں گے قیامت کے روز جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مساعدے رکھی ہے؟ آپ اپنی بیویوں کے لیے مختلف جوڑے خریدتے ہو, اپنے بچوں کے لیے مختلف کپڑے خریدتے ہو, آپ کے دسترخوان پر افطار میں ہو یا سحر میں ہو اچھے اچھے کھانے ہوا کرتے ہیں, لیکن وہاں یتیم بچے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, وہی بیوہ ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, لیکن ان کو دودھ پینے, ان کو چائے پینے کے لیے پیسے نصیب نہیں ہوتے ہیں کہ وہ شکر خرید سکے, وہ چینی خرید سکے, کہ وہ چائے پی سکے. کیا جواب دیں گے قیامت کے روز؟ کیا وہ روزہ نہیں رکھتی ہے؟ تو سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے گھر سے آدیش آتا ہے, آرڈر ملتا ہے, فوراً ہمارے جیب سے پیسے نکل پڑتے ہیں, لیکن قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے میں پیاسا تھا تم نے پانی مجھے نہیں دلایا, میں بھوکا تھا تم نے مجھے کپڑا مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. آپ جواب دیں گے آپ کہاں سے دیں گے, آپ کہاں سے بھوکے, آپ کہاں سے پیاسے, آپ کہاں سے بیمار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ایک بیوہ پیاسے تھی, ایک بیوہ یتیم تھی, ایک بیوہ وہاں پر بھوک سے تڑپ رہی تھی, ان کے پاس پیسے نہیں تھے, ان کے پاس بدن میں کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے, اور تو نے اچھے سے جوڑے اپنی بیوی کے لیے خرید کر دیے تھے. آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا میرے عزیز دوستو. یہ مغفرت کا شہر چل رہا ہے. آج 14 رمضان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور کہنے پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی ہے, اور یقین آپ معاف فرمانے والے ہیں, ہمارا اللہ خوب دینے والا ہے. ہم آپ سے مانگے نا, 1 دن پیسے مانگیں گے, 2 دن پیسے مانگیں گے, آپ ہمیں گزار کر بھیج دیں گے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا اللہ تو وہ ہے اگر آپ ان سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے, اگر آپ ان سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ان سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے, ہمارا اللہ وہ ہے کہ نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے, اور ہمارا اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, مسلم کی روایت ہے, ایک آدمی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا. ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے جو صحرا ہوا کرتا ہے, جنگل ہی جنگل ہے. وہ آدمی چنچناتی دھوپ کی وجہ سے اپنی سواری سے اترتا ہے, درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے. آنکھ کھلتی ہے, کیا دیکھتا ہے سواری غائب ہے, کھانا غائب, پانی غائب, آگے جائے تو وہ آدمی بھوک سے مر جائے گا. چنانچہ وہ آدمی اسی جگہ سو جاتا ہے اس امید کے ساتھ اگر موت آئے گی تو یہی موت آئے گی. چنانچہ وہ آدمی سو جاتا ہے. دوبارہ جب آنکھ کھلتی ہے کیا دیکھتا ہے, وہ گھوڑا وہاں موجود ہے, کھانا موجود ہے, پانی موجود ہے. وہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, اور وہ خوشی کے مارے کہنے لگتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. اتنا وہ خوش ہوتا, خوشی کے مارے جملہ پلٹ گیا, جملہ بدل گیا, اور وہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے زیادہ خوش ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم معافی مانگیں گے, ہمارا اللہ معاف کرنے والا ہے, بہت معاف فرمانے والا ہے. ہمارے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی غلطی کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ فوراً معاف کرتا ہے. پھر 5 منٹ کے بعد آپ سے غلطی ہوئی، پھر آپ کہتے ہیں اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ فوراً معاف فرمانے والا ہے. یہاں تک کہ ایک دن میں 70,000 نہیں 70 لاکھ مرتبہ آپ غلطی کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ ہاتھ پھیلا کہیں اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمانے والا ہے. انشاءاللہ ہم معافی مانگیں گے نا. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو پاک کر لیں گے، اپنے نفس کو پاک کریں گے، اپنے زبان کو پاک کریں گے، اپنے آپ ہر عمل کو پاک کریں گے، اپنے پیسوں کو بھی پاک کریں گے. یہ زکات دی جاتی ہے، اس میں زکات دی جاتی ہے. آپ رمضان کے روزے رکھ کے اپنے آپ کو پاک کرتے ہو، زکات کے ذریعے سے اپنے مالوں کو پاک کرو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اندازے سے زکات نکالتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. ہمارے مفتی صاحب تشریف فرما ہے جو صاحب قلم ہیں اور بڑے محقق ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ زکات اندازے سے نکالنا جائز نہیں ہے. اگر آپ نے 99 روپے زکات میں نکال دیے، 1 روپیہ بھی آپ کا زکات کا باقی ہے، یاد رہے 99 روپے نکالنا بیکار ہو جاتا ہے. لہٰذا لوگوں آپ اہتمام کرو، ہر چیز کا اہتمام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دارالعلوم میں سے محمد یحییٰ مہاراجگنج سے آئے ہوئے ہیں. دارالقرۃ العلماء کی بڑی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے جہاں پر 1042 بچے پڑھتے ہیں، جن میں سے 400 بچے وہ ہیں جو یتیم ہیں، جن کو ہم لوگ بہار کی سرزمین سے لاتے ہیں، جن کے ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے پڑھے مدرسوں میں، وہ فوراً کارخانوں میں ڈالتے ہیں. ایسے بچوں کو ہم لوگ لاتے ہیں، ہم آپ کے درمیان اس لیے آتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سہارا بناتے ہیں اور ایسے سے بڑے بڑے مدارس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد فرزقنا وعلى تیرے ہی بندے ہیں، درمیان ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، پروردگار کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. ہاتھ پھیلانے والوں میں بڑے بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں. جن گھروں کی داریں پک چکی ہیں پروردگار، ان کی پکی ہوئی داریں مجھے پسند ہیں. اے نوجوان جن کی زمانے کی عبادتیں مجھے قبول ہیں، مجھے پسند ہیں. پروردگار ان بچوں کی نوجوانوں کے دربار میں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ تو رحمان ہے، رحم فرمانے والا ہے، تو غفار ہے، اللہ تو مغفرت فرمانے والا ہے. اللہ ہمیں سارے کے گناہ خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے سیئات و حسنات کی بدل فرما دے. پروردگار رات کی تنہائی، رات کی تاریکی میں ہم نے گناہ کیے ہیں، جن کے اجازت میں ہم نے گناہ کیے ہیں. تیرے فرمان کو ہم نے چھوڑا ہے، تیرے احکام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تیرے نبی کے فرامین کو، تیرے نبی کے سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اپنے دنیا کے لوگ ہم پر رکھ رہے ہیں، دشمنان اسلام ہم پر رکھ رہے ہیں. مشرق و مغرب سے ہم پر لوگ ہنس رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. پروردگار تو نے کہا ہے کہ اگر تو ہمیں چھوڑ دے گا ہم بھی تجھے چھوڑ دیں گے. یقین مسلمانوں نے اللہ تجھے چھوڑ دیا ہے، پروردگار تم سے ناراض ہو گیا. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے گا، اللہ معاف فرما دے پروردگار. اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو کس کے درمیان ہم ہاتھ پھیلائیں گے؟ اللہ کون ہمیں معاف فرمانے والا ہوگا؟ اللہ کون ہمارا سہارا ہوگا؟ تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں پروردگار، تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ ہمارا کوئی مسلم نہیں. پروردگار تو ہمیں معاف فرما دینا، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے پروردگار. اللہ ہمارے گھروں میں رحمتوں کے فرشتے نازل فرما، اللہ ہمارے گھروں میں رحمتوں کے فرشتے نازل فرما. دیکھ کے مسلمان کتنے پریشان ہیں پروردگار، پوری دنیا میں پریشان ہے پروردگار. دشمنان نے اللہ غلبہ برپا رکھا ہے، دشمنان نے اللہ پوری طرح سے ان کے اوپر سازشوں کے جال پھیلا رکھے ہیں. پروردگار تو وہی رکھ دینا کہ ہم مسلمانوں کی رسوئی بنا نہیں تھی، اللہ تم بھی وہی رکھ دے پروردگار. جنہوں نے رسول ہمیں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اللہ وہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہوا کرتی تھی، پھر مسلمانوں کو پتہ نصیب ہوتی تھی. آج مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان پیچھے جا رہے ہیں، مسلمان پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں. پروردگار اے اللہ آخر ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اے اللہ آج ہماروں کے بارے کے نہیں ہوئے، اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں پروردگار. اے اللہ دیکھ تیرے معصوم بچوں نے، تیرے نوجوان بندوں نے اور انہوں نے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا رکھے، تم ان کے ساتھ اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. اے اللہ معاف فرما دینا، اے اللہ معاف فرما دے پروردگار. اے مسلمانوں کی کوئی سہارا تو ہے، اے اللہ سہارا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں پروردگار. اے اللہ مسئلہ ایسا کہ
انہیں بھی نابود فرما دے. اگر مقدر میں ہدایت ہمیں ہدایت عطا فرما, ورنہ دوسرے ظالمین کو ختم فرما دے. پروردگار ان بچوں کو اللہ کیسے مرغوں کے نیچے بچے اللہ آہیں بھر رہے ہیں, اللہ ان کے اوپر گھر توڑے جا رہے ہیں, گھر بنانے کے جا رہے ہیں, بڑے بڑے مرغے گرائے جا رہے ہیں. ان کے ماں کو ان کے ماں کو ان کے سامنے سے کر دیا گیا, ان کے والدین کو ان کے سامنے سے کر دیا. پروردگار کون سا ظلم کیا تھا؟ صرف ظلم یہی ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. صرف ظلم یہی ہے کہ ہم کو پر ایمان لا چکے ہیں. صرف ظلم یہی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. صرف ظلم یہی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. پروردگار اگر یہی ظلم ہے, اگر یہی ظلم ہے, اسی ظلم کی بنیاد پر پٹا جا رہا ہے, تو ہمیں یہ ظلم مقبول ہے. پروردگار ہمیں یہ ظلم مقبول ہے. پروردگار تیرے نبی نے تو کہا بتایا اس کی سرزمین میں کہ اگر صرف اس بنیاد پر ہمیں پتھر مارے جا رہے ہیں کہ تیرے راہ میں اللہ وہ جن کی دعوت دے رہے ہیں, تو مجھے قبول ہے پروردگار پتھر کھانا. اگر ہمیں تیرے دین کی وجہ سے, تیرے دعوت کی وجہ سے, تیرے قرآن کی وجہ سے, تیری مسجدوں کا آباد کرنے کی وجہ سے ہم پر اگر یہ الغار کر رہے ہیں پروردگار, اور ہمیں یہ الغار مقبول ہے, ہمیں یہ الغار منظور ہے. لیکن پروردگار تیری قدرت میں, تیرے خزانہ دل میں قدرت کی کمی نہیں. پروردگار اے اللہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اے اللہ ہمارے سامنے اے اللہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے ہیں. اے اللہ عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں. پروردگار کا کوئی سہارا نہیں. پروردگار اے اللہ دنیا نے تو ویسے ہی ہم سے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں. اے اللہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو پاتے ہیں کہ وہ جا کر ڈاکٹروں کے پاس اپنا علاج کرا سکیں. اے اللہ ہر ایک نشر دربار میں خدا کی تنہائی میں ہاتھ اٹھایا, دن کو جانے میں ہاتھ اٹھایا, سیلوں میں جا جا کر کے پیشنٹ نگر میں آج بھرتے ہیں. اے اللہ تم نے صحابہ کرام کی مدد کی تھی. اے اللہ ہم دوسرے سے محبت کرتے ہیں, قسم خدا کی دوسرے سے محبت کرتے ہیں. پروردگار کہ آپ کسی سے محبت نہیں کرتے ہیں. اللہ تیرے رسول کے ہم نے جان کو نشاور کر دینے والے ہیں. پروردگار اے اللہ ہمیں معاف فرما دینا. تو بھی ہم سے محبت کرنے کا اعلان فرما دینا. تو بھی محبت فرما دینے کا اعلان کر دینا. پروردگار کہہ دینا کہ اے مسجد انوار کے لوگوں, آج ہم نے تیری مغفرت کر دی ہے. اے مسجد انوار کے لوگوں, تیرے تمام مصیبتوں کو ہم نے دور کر دی ہے. اے مسجد انوار کے لوگوں, تیری تمام پریشانیوں کو ہم نے ختم فرما دی ہے. اے اس بات کا اعلان تو فرما دے اللہ. اے تیرے خزانہ دل میں کسی چیز کی کمی نہیں. پروردگار تیرے کل سے پوری دنیا کا نظام بدل سکتا ہے. پروردگار تو ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کے بعد بھی اے اسی طریقے سے عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما, بھائی چاری کرنے کی توفیق عطا فرما, غمخواری کرنے کی توفیق عطا فرما, یتیموں کا سہارا, بیواؤں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما, مدارس کی حفاظت کرنے والا بنا دے, مساجد کی حفاظت کرنے والا بنا دے. ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما, دارالعلوم کی حفاظت فرما, دارالعلوم علماء کی حفاظت فرما, مرکز جمعیت علماء ہند کی حفاظت فرما. پروردگار مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما. پروردگار جہاں جہاں دعوت کا کام ہو رہا ہے ایسا تمام داعیوں کی حفاظت فرما, تمام علماء کرام کی حفاظت فرما, ایسا تمام مساجد کے علماء کرام کی حفاظت فرما, تمام معززین کی حفاظت فرما, تمام متعلمین کی حفاظت فرما, ایسا تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے راضی رہنے عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد, اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تیرا قلم تیرا چپل کہیں نہیں آ رہا جو نیک کام